جناب آپ کا خیر مقدم ہے. چونکہ کھیل پر بات ہو رہی ہے تو تفریح طبع بھی ساتھ ہو رہی ہے. جو کھیل پر بات ہو رہی ہے چونکہ اچھا آپ جواب مکمل فرما دیں اپنا. رئیس بھائی اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے نا بچوں کی صحت کے حوالے سے کہ وہ سہل پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی اور وہ کوئی مشقت والا سختی والا کوئی کام نہیں کر سکتے. کوئی چیز اٹھانی, کوئی مشکل کام کرنا یا کوئی بھی اس طرح کی جو جس میں محنت درکار ہے, جس میں مشقت درکار ہے, تو وہ ساری چیزوں کے عادی نہیں ہوتے. چونکہ بچپن سے ان کو یہ عادت بنا دی گئی کہ وہ موبائل اٹھائیں اور اپنی پسند کی کوئی گیم لگا کے اور اس پہ وہ گھومتے رہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج ایک 8-10 سال کا بچہ اور اتنا موٹا موٹا اس کو چشمہ لگا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی قریب کر گئے اور پھر رات کو لیٹ نائٹ وہ بچے گیموں میں لگے ہوئے ہیں, لائٹ بند ہے, ساری رات جاگنا, اس کی وجہ سے آنکھوں پہ جو اثرات اس کے پڑتے ہیں کہ نظر اس عمر میں جو نظر جا کے 60-70 سال کی عمر میں تھوڑی گرنی تھی, وہ اس کیفیت میں اور اس وجہ سے وہ آج ہی چھوٹی عمر میں ہی اس طرح کے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں. اخلاقی طور پر ہم دیکھیں تو ان گیمز کی آڑ میں اس طرح کا مواد ہمارے بچوں کے دماغوں میں اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جس کا ہمارے تہذیب و تمدن سے, ہمارے مسائل سے, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اس میں بتوں کے آگے اس طرح کی آداب و تسلیمات بجا لانے کا جس طرح معاملہ بیان ہوا, اور پھر اسی طرح بچوں کے اس کی طبیعت میں اس طرح کا یعنی کیفیات پیدا کر دینا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. جس طرح پاکستان میں برانگیختہ کرنے والی چیز آپ دیکھیں نا, پب جی اور بلو ویل جو گیمیں آئی تھی تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ان گیمز کی وجہ سے وہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اپنے جسم کے فلاں حصے کو کاٹنا ہے, اور وہ اتنا یعنی کہ اس بچے کو مجبور کر دیا جاتا ہے اور ذہنی طور پر اس کو جکڑ لیا جاتا ہے کہ اس کو اب وہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنا اپنے لیے فرض سمجھتا ہے. اور کئی بچوں نے تو اپنی جان لے لی, اپنے والدین کی جان لے لی, یا پاکستان کے کئی اس طرح کے کیسز ہیں کہ وہ بچوں سے ان گیمز کو چھڑانے کے لیے والدین نے ان کو فورس کیا تو وہ انہوں نے اپنی جان لے لی یا والدین کو قتل کر دیا. تو اگر وقت پہ بچوں کی تربیت کی جائے گی تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی. اور اس کا الٹرنیٹ دیں بچوں کو. ایسے آج کارٹونز وغیرہ یہ اس طرح کی اچھی چیزیں ہیں کہ جس میں دینی پہلو بھی پایا جاتا ہے, اصلاح اور تربیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. اگر بچے کو وہ ساری چیزوں کا راستہ ہم دکھائیں گے تو یقیناً ہمارا بچہ پھر بٹے گا. یقیناً. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا پہلا سوال ہے کہ میں اتنی نا امیر ہوں, میں شکرانہ دے سکتی ہوں؟ اچھا, اور دوسرا سوال ہے کہ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے, میں نے پہلا بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں روزے رکھ رہی ہوں, اسے روزے دے سکتی ہوں؟ اچھا, بیٹی کا آپ نے بتایا کہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا اس کو, ہمیں اپنے فلور پر آواز ٹھیک نہیں سنائی دی. جی بتائیے. جی آپ ان دونوں کا جواب دے دیں. اچھا ٹھیک ہے کرتے. اچھا علامہ لیاقت صاحب کیا کہیے گا کہ کہہ رہے ہیں مالی حالت ایسی نہیں ہے, کیا فطرانہ دینے کے حوالے سے کیا حکم ہے پھر؟ دیکھیں, فطرہ اور فطرانہ دینے کے حوالے سے یہی اصول ہے کہ اسی کے اوپر واجب ہے جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. اچھا, جو شخص صاحب نصاب ہوگا وہی فطرانہ دے گا. ہمارے یہاں عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں, شام کو بھی بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ کیا ہم پر فطرانہ لازم ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر لازم و ضروری اور واجب ہے. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ہی ضروری ہے. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں مال کا نامی ہونا شرط ہے, اور جو قربانی کا نصاب ہے اس میں غیر نامی مال بھی جو ہے وہ انکلوڈ کیا جاتا ہے. تو جو قربانی والا نصاب ہے وہ بھی اگر کسی میں پایا جاتا ہے وہ صدقہ فطر دے گا, لیکن ہر ایک پر واجب نہیں ہے, اسی پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہے. ہاں, اگر آپ ویسے دینا چاہتی ہیں, یہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. 320 روپے ہیں, ایک مختصر ہے, لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے, لیکن وجوب کے اعتبار سے تبھی ہوگا کہ جب صاحب نصاب ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ مفتی ذیغ علی گردیزی شاہ صاحب موجود ہیں, ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤ. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا بیٹی کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال آیا تھا. صدقات واجبہ جتنے بھی ہیں اس میں اصول اور فروع کو نہیں دیا جا سکتا. اصول یعنی ہمارے جو اوپر کے رشتے ہیں, جس طرح ماں باپ ہیں, دادا دادی, نانا نانی, ان کو نہیں دیے جا سکتے. اسی طرح فروع یعنی بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, ان کو صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے, نظر منت وغیرہ کے یا روزے کے کفارے ہیں, یہ ان کو نہیں دیے جا سکتے. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں, بہن بھائی ہیں, بھتیجا بھانجا, چچا ماموں پھوپھی وغیرہ, جو قریبی کے رشتے ہیں, اگر وہ مستحق ہے تو زیادہ حق انہی کا ہے کہ انہی کو ترجیح دی جائے. اگر ان کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائے گا. ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. اور اگر ان کو چھوڑ کر
دور دراز جا کر صدقات و خیرات کرتے ہیں تو یہ پھر اس عمل کو پسند نہیں فرمایا گیا. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال ہے جی, کہ اگر آپ کا جو ہے رشتہ دار وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اسی نے صارف کا قرض دینا ہے, تو صارف جو ہے وہ اس کو بتائے بغیر اس کا قرض جو ہے وہ اپنے اس میں ڈال سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا قرض جو ہے نا وہ ادا ہو گیا, یا پہلے اس کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب آپ سوال آپ تک پہنچا ہے تو میں چاہتا ہوں جواب. زکوٰۃ کے لیے پہلی تو یہی چیز ہے کہ اگر اپنے قریبی اعزاء و اقارب میں سے کوئی مستحق ہے اور آپ اسے جانتے ہیں کہ واقعتاً وہ مستحق ہے, تو پھر آپ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اسے زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے. گفٹ کے طور پر, گفٹ کے طور پر, ہدیہ کے طور پر, تعاون کے طور پر, کسی بھی اور عنوان سے دے سکتے ہیں. یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے. اب سوال کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے, وہ یہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. میرا غالباً انہوں نے یہ بات کی. تو دیکھیے ان کی ملکیت میں اس کو پہنچنا ضروری ہے. اگر ان کی اونرشپ میں وہ چیز پہنچ گئی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. لیکن ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نیت ضرور کرے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. تو اگر کسی کا اکاؤنٹ نمبر معلوم ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈال دیتے ہیں, تو وہ چونکہ ان کی ملکیت منتقل ہو گئی, ان کو دینے والے نے نیت بھی کر لی اور بتانا ضروری نہیں تھا, تو لہٰذا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا, یہاں سوال جو بنتا تھا نا, جو اب پہنچا کنٹرول روم سے ہمارے پاس, کہ جو مقروض تھا نا شخص, تو جس نے جی وہ اس کے حوالے سے تھا کہ بھی وہ مقروض ہے, ہاں, تو کیا وہ زکوٰۃ کی مد میں مطلب وہ رکھ لے اور نہ دے, کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی یہ صورت ہے کہ اگر رقم اس کو پہلے سے دی ہوئی ہے اور وہ آپ کا مقروض ہے, اور اب نیت کر لی جائے کہ بھی وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی, تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ نے اسے رقم دی تھی تو تب آپ نے دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی. اس لیے جب دیتے وقت نیت نہیں کی تھی تو اب نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب البتہ وہ واقعتاً ایسا مستحق ہے تو پھر شرعی طور پر کوئی ہیلا کر کے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کالرز بھی ہیں اور ہمارے موضوع پر بھی ہم کنکلوژن لیں گے, پیغامات بھی لیں گے, لیکن ایک وقفہ حائل ہے. وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اپنے موضوع پر بھی انشاءاللہ پیغامات لیں گے. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی جناب, سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے سر رئیس بھائی کہ وہ ایک آدمی نسوار کھاتا ہے اور وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا ہے, تو وہ ایک ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب, آپ کا سوال ہم کنٹرول روم سے لے لیں گے, دوسرے کالر کو بھی شامل کر لیں. اچھا, سوال غالباً صحیح طور پر ہمارے پاس اس کی آڈیو نہیں پہنچ سکی. اچھا, یہ سوال بڑا ہے ہمیں اور بالکل کرنٹ ہے. بالکل آپ میں سے جو چاہے, وہ نسوار کھاتے ہیں صاحب اور اعتکاف بھی ہیں, تو اعتکاف میں بھی ہیں, تو کیا ایسے صاحب کے لیے کیا حکم ہے, فرمائیے گا. دیکھیے, نسوار سے انہوں نے اعتکاف کو جوڑ کر سوال پوچھا ہے. تو اعتکاف صاف زیر نسوار تو وہ تبھی استعمال کرے گا کہ جب روزہ کھول لے گا. یہ تو چیز ان کو سمجھ ہونی چاہیے. اس کی غالباً جواز اور عدم جواز پر بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اس کو علماء نے پسند نہیں فرمایا, یہ ایک مکروہ چیز ہے, اور بسا اوقات اس میں نشہ ہوتا ہے اور اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جتنا جلدی ہو سکے اس سے عادت چھڑائیں تاکہ آپ کا اعتکاف بھی ٹھیک ہو اور آپ کو روزے میں بھی اذیت نہ ہو, اور آپ صحت کے حوالے سے بھی آپ نقصانات سے بچیں. میری خواہش ہے کہ ہمارے تینوں اسکالرز پر اپنی اپنی رائے دے دیں. کیا, چونکہ بڑا دلچسپ سوال ہے. مفتی صاحب قبلہ نے جو جواب دی ہے اصول تو یہی ہے کہ دیکھیں اس کے اندر نشہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر آپ بیٹھے ہوئے نسوار کے ساتھ وہ گٹکے کو بھی شامل کر لیں, نسوات کے ساتھ مانی چند کو بھی شامل کر لیں, جتنے دندے ہیں, جتنے ساری کی ساری چیزیں کھانے, سگریٹ کو شامل کر لیں. آپ سمجھے بات کو. تو اگر آپ اعتکاف کے اندر بیٹھیں اور 10 دن آپ یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے, اور اسے بڑا غلط قسم کا امیج ہوتا ہے, یا تو آپ واش روموں میں جا کے پئیں گے یا کہ مسجد کے سین میں پئیں گے, ادھر بھاگ رہے ہوں گے, پورے بدبو. مسجد کو تو پاکیزہ رکھنے کا حکم ہے. تو نسوار ہو, گٹکا ہو, مانی چند ہو, سگریٹ ہو, کوئی بھی چیز ہے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتکاف تو ایک ریہرسل ہے کہ اس کے اندر رمضان آپ کو اللہ نے موقع دیا, پھر اعتکاف میں تو آپ بالکل وتبتل الیہ تبتیلا, بالکل الگ ہو کے گئے.
تو اگر یہ چیزیں مسکر آپ نہیں چھوڑ سکتے اور نشہ آور نہیں چھوڑ سکتے، اچھا نشہ نہیں بھی ہے اس درجے کا، لیکن کم سے کم ان کے اندر سمیل ہے، بدبو ہے، ہمیں تو گندگی ہے۔ نشہ نہیں ہوتا، ہم تو لگاتے ہیں ڈیلی. وہ کہیں گے اگر یہ نسوار لگانے والوں کے مجھے تو نشہ نہیں، تو آپ کس بات پر نشے کا فتویٰ دے رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جو اسے نہیں چھوڑ پا رہا، یہ بھی تو ایک نشہ ہے. دوسری بات یہ ہے، مصعب نے جیسے فرمایا، ہر نشے والا یہی کہے گا، ہر نشے والا بڑے سے بڑے نشے والا یہی کہے گا کہ بھائی مجھے نہیں لگتا، تمہیں لگتا تو کیا ہو گیا؟ بولتا بھائی تمہیں بدبو آ رہی، مجھے تو نہیں آ رہی بدبو. تو وہ اس کے مسام کے اندر اتنی بدبو گئی ہے کہ اس کو تو نہیں آئے گی. تو کوئی بھی چیز ہے، آپ یہ کہیں کہ اعتکاف میں اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ موقع ہے کہ آپ ان چیزوں سے جان چھوڑائیں اور اعتکاف کی برکت سے صاف ستھرے ہو کر باہر تشریف لائیں. اس پر تو ایک مکمل پروگرام کرنا پڑے گا اس کی حوالے سے. اچھا مفتی صاحب، کھیل کے حوالے سے آج موضوع پر بات ہوئی، کیا پیغام دیجیے گا مختصر ہمارے ناظرین کے لیے؟ اس پہ والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو ان کی صحیح انداز میں تعلیم و تربیت کریں، صحیح غلط کی ان کو تمیز کرائیں، اور صحیح ان کو ایسا ماحول دیا جائے کہ جو ان کی ذہن سازی ہو اور معاشرے کے لیے وہ مفید و کارآمد ہم اولاد چھوڑ کے جائیں. اگر اولاد ایسی ہے کہ وہ ناکارہ ہے، وہ معاشرے کے لیے جو معطل کی طرح ہے کہ نہ معاشرے کا اس سے کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، بالکل معاشرے کی بہتری کے لیے اس نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا ہے، تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. اپنی اولاد کو ایسا بنا کے جائیں کہ آپ بھی فخر سے سر اٹھا کے جئیں، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی تعریف و توصیف کی جائے، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہتر بنے، جہاں جہاں جائے وہ بہتری ہی پھیلاتی جائے. بہت اچھی. تو اس لیے ایسے راستے پر اولاد کو چلائیں اور ایسی عادات و اطوار ان کی بنائی جائے، تربیت میں شامل کیا جائے، تاکہ وہ خود بھی بہتری کی طرف ہو، خیر کی طرف ہو، اور خیر بانٹتا ہی پھرے، جہاں جائے وہ خیر کا پرچار کرے. علامہ لیاقت صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا، جو کہ فزیکلی ماشاءاللہ خود بھی اور ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے فزیکلی فٹ ہیں، کیا آپ پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں بچوں کے لیے جیسے ہی آپ نے کہا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ چونکہ خود ہم نے بچپن کے اندر گیمز کھیلی ہیں، تو بچے جب میرے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو میں خود اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے، میں ان کو بولنگ کراتا تھا، میں ان کو جو ہے وہ کھیلنا سکھاتا تھا، کیسے کھیلا جاتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس سے بچوں کے اندر بڑی جو ہے نا چستی پیدا ہوئی ہے. سائیکلنگ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، سائیکلنگ جو ہے بچوں کو ہل پارک میں لے جا کے بچپن کے اندر میں سائیکلنگ باقاعدہ طور پر کراتا رہا. تو آپ بالکل بچوں کو یہ گیمز کھلائیں، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ وقت دیں آپ. ہوتا یہ رئیس بھائی کہ بچہ جب وقت مانگ رہا ہوتا ہے بچپن کے اندر تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم مصروف ہوتے ہیں. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، شادی میں چل لو ہمارے ساتھ، مسجد ہمارے ساتھ چل لو. تو وہ کہتا ہے پاپا خدا حافظ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے اپنی دوست ڈھونڈ لیے ہیں، میں نے اپنی دنیا ڈھونڈ لی ہے. تو بلکہ بچپن کے اندر آپ بچوں کو وقت دیں اور ان کے ساتھ جو اچھی قسم کی گیمز ہیں وہ خود بھی کھیلیں، انوالو ہوں، تاکہ بچوں کی نشو و نما ہو. مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین کو؟ میں نے اسی لیے چونکہ آپ حضرات کے کلمات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے ہیں اور لوگوں کو یاد رہ جاتے ہیں. کیا جی دیکھیے، کھیل کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں، نیشنلی، انٹرنیشنلی یا ڈومیسٹکلی جتنے بھی کھیل ہیں، اگر اس کے پیچھے مقاصد بھی وہی ہیں جو کھیل کے مقاصد ہیں تو اسے ضرور اختیار کیجئے. اور اگر ان کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے اور اس کے کھیلوں کے ذریعے سے اسلام کے خلاف کچھ ایسی ویلیوز کو، اقدار کو داخل کیا جا رہا ہے کہ ان کے فنڈامنٹلز کو چھیڑ چھاڑ کی جائے، تو پھر وہ کھیل نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے پھر اسلام کے خلاف ایک کھیل ہے، دوسرا کھیل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس دوسرے کھیل سے بچنا، اس سے بچنا چاہیے. جیسے آج کل انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں. اور ایک پیغام میں اور یہاں پر ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو آنے والا وقت ہے نا، یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہو رہی ہے. اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اگر ہم یہ رونا روتے رہیں گے کہ بچوں کو ویڈیو گیمز نہ دیں، موبائل نہ دیں، ٹیب نہ دیں، یہ نہ دیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل تب ہوگا جب ہم ان چیزوں کو پھر گیمز خود بنائیں، چیک اینڈ بیلنس وہ اس کے پیچھے پھر ہمارے اسلامی تربیت کے مقاصد ہوں. بچوں کو اس ایج میں جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کنوے کریں. ایسی پروڈکٹس ہمیں مسلمانوں کو بنانا ہوں گی کہ جو بچے گیمز کے ذریعے سے اچھے مقاصد کو حاصل. میں بہت شکریہ ادا کروں. ایک جملہ میں صرف کہوں گا رئیس بھائی، جیسے علامہ صاحب نے گفتگو کی تو میرے ذہن کے اندر آیا کہ گیم ہے وہ اچھی گیم ہے، لیکن بہت زیادہ رجحان یہ بڑھ گیا ہے کہ گیموں کے اندر جو ہے نا نچلی سطح سے لے کر گلی محلے کی سطح سے لے کر اوپر تک جام چلا جاتا ہے کہ اس کے اندر جوا انوالو ہو، بالکل بہت زیادہ. مطلب مثال کے طور پہ بچے بھی اگر کھیل رہے ہیں تو وہ بھی لگا رہے ہیں،
اور چلو برگر کی لگا لیتے ہیں اوپر تو چلے جائیں تو وہ تو باقاعدہ طور پہ بکے رکھی ہوئی ہیں. اور جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے پیچھے بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو فی نفسی ایک چیز اچھی ہے, لیکن اس کے اندر جو جوا بڑھ گیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں. حضرت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی آمد کا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے, مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم, ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے, چستی پیدا کرنے کے لیے جو کھیلوں کے حوالے سے احکامات جو بتائے گئے, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. بچوں کو ڈیجیٹل ایرا ہے, یہ ظاہر ہے, اس حوالے سے بچوں کو اویئر کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچے پتھر کے زمانے کے بچے ہیں, یہ آج کے دور کے بچے ہیں, تو ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ کتنا ان کو وقت دینا ہے, کس حد تک. وہ اسٹڈی کے نام پر بھی بچے لے جاتے ہیں, ذرا مجھے دیجیے گا ٹیب میں, ذرا مجھے لیکچر دیکھنا ہے اپنا. یہ تمام چیزیں چیک اینڈ بیلنس رہیں گی. بچوں کو سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر نماز کا پابند کر دیں گے آپ, تو ان میں بے حیائی کی والی باتیں بھی نہیں آئیں گی, ان چیزوں سے بھی دور رہیں گے, اور صحت و تندرستی کے حوالے سے بھی انہیں ضرور آگہی رہے گی. اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ہمارا اظہار عقیدت کا. آج حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا, ان کے کلام شامل کیے جائیں گے. مجھے امید ہے وقفے کے بعد آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.